بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر فار کمنگ. انشاءاللہ اب سے جو کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں تھنگز دیٹ میٹر میں، وہ اٹ سیلف ایک پوری سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح کے نام سے. انشاءاللہ یہ 6-7 کلاسز ہوں گی، بلکہ کوشش کریں گے 5-6 میں مکمل کر لیں. یہ پوری ایک سیریز ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائیں، نماز میں پلیجر کیسے حاصل کریں. اور الحمدللہ یہ میں نے پڑھائی 2 بار اپنی اسی کلاس میں مختلف ایریاز میں، اور مجھے سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ. بہت ایفیکٹ ہوتا ہے نماز بہتر کرنے میں، کیونکہ دیکھیں نماز وہ چیز ہے، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ ایک چیز بتا دیں جو میں ٹھیک کر لوں تو میری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تو میرا آنسر ہوگا نماز. اور یہ میرا آنسر نہیں ہوگا، یہ ہر اسکالر کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، تو نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اتنا ہی لاپرواہی ہے ہماری، اتنی ہی لاپرواہی ہے نماز کے حوالے سے. ایک تو لاپرواہی ہے کہ پڑھنا ہی نہ، ٹھیک ہے، ایک لاپرواہی ہے کہ پڑھنا تو صحیح سے نہ پڑھنا، اور اس سے وہ فائدہ بھی نہ لینا جو اصل میں نماز کے فوائد ہیں. تو اس میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں لوگوں کی، ظاہر ہے وہ ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے نا. جن میں سے ایک مسکنسیپشن ہے کہ میں تب پڑھوں گا یا پڑھوں گی جب میرا دل کرے گا، یعنی جب دل ہی نہیں کر رہا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور فرض چیز میں یہ نہیں کہا جا سکتا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے یہ آنسر نہیں ہوتا میرا دل نہیں کر رہا، یا جب میرا دل کرے گا تو میں کر لوں گا. یہ نفل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ابھی، پھر کبھی کر لوں گا، لیکن فرض کے لیے یہ جواب کبھی نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال اور بھی کچھ مسکنسیپشنز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. سو وائی دس سیریز؟ بیکاز نماز وہ چیز ہے جس کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. فار ایگزامپل ڈی موٹیویشن، انگزائٹی، اسٹریس، اوور تھنکنگ، ڈسپلن ان لائف، سیلف کنٹرول، کوئی ایڈکشن چھوڑنا، ڈیزائرز کا مقابلہ کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ نماز سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر نماز کو ہم اچھا بنا لیں. بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز سے سٹرگل کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی سن میں انوالوڈ ہیں تو دے وانٹ ٹو لیو دیٹ سن. اور میں نے کئی نوجوانوں کو صرف اپنی نماز ٹھیک کرتے دیکھا اور گناہوں سے نکلتے دیکھا الحمدللہ. مسجد سے کنیکٹ ہونا اس کی ایک الگ ہی اسپرچوالٹی ہے، جماعت سے نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت سے 5 منٹ پہلے چلے جانا مسجد میں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو فیل کی جا سکتی ہیں. اب وہ بتاتے ہوئے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروو، بٹ ماشاءاللہ جو کرتے ہیں دے کین ایکنالج کہ واقعی ہی اگر نماز کو بہت اہتمام اچھے سے کیا جائے، اور ایون خواتین کے لیے اگر وہ بہت اچھے سے نماز کا اہتمام کریں تو سو مینی تھنگس کین بی سالو تھرو صلاح. یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے معراج پہ. اٹس اے گفٹ، اٹس ناٹ اے برڈن، اٹس اے گفٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ہم ایسے سوچیں کہ یہ تو گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ٹھیک ہے. تو ایسی کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سارے پوری سیریز ہے یہ انشاءاللہ. ٹو بگن ود کرسٹوفر ریوز، جو کہ بڑا مشہور سپر مین کا کریکٹر تھا، دا فرسٹ سپر مین 1970s میں، 60s میں غالباً، بلکہ 70s میں. انفارچونیٹلی ہی گاٹ پیرالائزڈ. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ گھوڑے سے گرا اور ایسی کچھ اسے انجری ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کو پیرالسس ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. اٹس کوائٹ آئرونک کہ مووی میں ظاہر ہے سپر مین کا کریکٹر تھا، لیکن ریئل لائف میں ایک آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، اس کو پیرالسس ہو گیا. تو ایک سین ہے بڑا اس کا مشہور کہ یہ کافی زیادہ سال بیڈ ریڈن تھا، اور بلکہ جب ڈیتھ ہوئی تب بھی بیڈ ریڈن ہی تھا. 52 ایئر اولڈ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، 52 ایئرس میں. تو اس کا ایک بڑا مشہور سین ہے کہ ملینز آف ڈالر کی سرجری کروا کے یہ اس قابل ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا اور باہر آیا، یا آئی گیس بالکنی میں آیا اپنی روم کی، اور باہر بہت سی آڈینس موجود تھی جو ان کو ویل وش کرنے آئے تھے، ان کو گلدستے وغیرہ دینے آئے تھے. تو انہوں نے ان آڈینس کے سامنے جا کے صرف اتنا کیا، مطلب بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح کیا کہ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم ریکورنگ.
اور اس پہ پھر بہت زیادہ شور مچا اور آڈینس کو بڑا محبت تھی ان سے ظاہر ہے، تو آڈینس نے بڑا پسند کیا اس کو. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کتنی سٹرگل کی. پیرالسس آسان نہیں ہوتا ہے، اور اتنے ملین آف ڈالرز لگا کے ہی واز ایبل ٹو جسٹ ڈو دس. اس نے ہاتھ اس طرح سے اوپر کیا اور ان کو یوں کہا کہ میں ٹھیک ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جیسچر ہم نماز میں کتنی بار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ تمہارے ہاتھ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اف یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز میں گریٹیٹیوڈ کیسے لانا ہے. اگر آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ موو کر رہے ہیں، ہمارے پیر موو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ہم رکوع کر سکتے ہیں، اسی بات پہ الحمدللہ رب العالمین، اسی بات پہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ شکر گزاری سے پڑھا کریں. اسی طرح ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے، بہرحال واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو ترغیب کے لیے. ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے لوگوں کو ایک مووی دکھائی اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے مووی دیکھنے سے پہلے. تو اس نے کہا میں آپ کو بڑی زبردست مووی دکھانے لگا ہوں. لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو اب لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بڑی اسکرین پہ مووی چلی ہے. مووی کیا ہے؟ سیلنگ کا سین ہے اور بس پنکھا چل رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، اور پنکھے کی آواز بھی آ رہی ہے وہ جو آہستہ آہستہ آتی ہے. اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے. لوگ غصہ ہونے لگے کہ یہ کیا سین ہے، یہ کیا مووی ہے، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، پرینک کر رہے ہو. اس نے کہا آپ دیکھیں تو صحیح. 15 منٹ گزر گئے تو وہ ان سے برداشت نہیں. انہوں نے کہا کہ دیٹس اٹ، مطلب یہ تم نے ہمارے ساتھ کوئی مذاق کیا، سین آگے کیوں نہیں چل رہا. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی ساری عمر یہ سین دیکھ کے گزر جاتی ہے جو بیڈ ریٹن ہوتے ہیں، ہو کانٹ ایون موو. ان کو صرف سیلنگ نظر آتی ہے اور پنکھا نظر آتا ہے، اور پنکھا آہستہ آہستہ چلتا نظر آتا ہے. آپ لوگ کو کتنا کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ گریٹفل نہیں ہو. آپ لوگ کی ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں لائف میں. تو بہرحال گریٹفل ہونے کے لیے کبھی کبھی ایک ریزن ہی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں ہونا اس کے لیے پھر ایک ریزن کافی ہوتی ہے ٹو بی ان گریٹفل. تو نماز جو ہے یہ گریٹفلنس کی طرف لاتی ہے. اصل میں اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، نماز وہ چیز ہے جو انسان کو گریٹفلنس کی طرف، گریٹیٹیوڈ کی طرف لاتی، شکر گزاری کی طرف لاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے. اب کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ مسکنسیپشنز لوگوں کی. میں نے بہت اس پہ جستجو کی، یوتھ سے بھی کافی جانا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ. کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے اللہ معاف کرے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی، پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. ہمیں پتہ تھا کہ یہ فرض ہے، لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی نوجوانی کی اگر بات کروں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے، کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے. تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح، وائی ڈونٹ دے آفر صلاح، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ، میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا، اف آئی ایم ناٹ، جی آپ کا بھی یہی تھا، جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا. تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. کوئی ایگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز چاہیے ہو، اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کانسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں، اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں، فائدہ، ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں.
تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی, دے فیل دے آر ہپوکریٹس. اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ, کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ which could have brought you out of that and which could have been something جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو, تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے, یعنی ان کی مدرس نے کہا نماز نہیں پڑھتے, جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے, انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں, میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں, دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے, تم تو میوزک بھی سنتے ہو, تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں, اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے, اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں, ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں. آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ, یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں, ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں, یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ. دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج لائک ان 2 days, یعنی دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی لائک عمر بن الخطاب ان 2 days. دیٹس ناٹ پریکٹیکل. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں, اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں, تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں. میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائیں, وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن ٹیک اٹ ایزی. آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے, آپ لوگ ٹین ایج میں, آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ. بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے, بہت خیر ہے آپ کے بچے میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ, اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں, میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں, میں تو گناہ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں, میں تو منافق ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا, یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا, میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو, پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے, کچھ لوگ 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں, بھائی 1-2 تو پڑھو, انکریجڈ ہے 1-2 تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک 1 بھی نہیں پڑھوں گا, کتنا غلط کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. 1-2 تو پڑھو, کیا پتہ وہی آخری نماز ہو پھر, اور کیا پتہ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا, یہ تو شیطان ہیز ون, شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب, ٹھیک ہے. تو یہی تو پوائنٹ ہے, نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں UK کے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می, مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر, اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی, زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا, وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے who were struggling. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا, ینگسٹر آیا, اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, میری گرل فرینڈ ہے, میں جا رہا ہوں گناہ کرنے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی, ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی, ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں.
کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران, اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس, اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے بھائی, نماز پڑھو گے تو کیا پتہ کوئی اسٹرینتھ آ جائے, کوئی طاقت آ جائے, ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یو آر گون, پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی, میں رہا ہوا ان میں, نماز نہیں چھوڑتے, نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے, عربی روم میٹس ہیں ان کے, دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے, بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا, مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے, مصلی بچھا لیں گے, نماز پڑھ لیں گے, کچھ بھی کریں گے, نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں, آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے, اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں, بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں, یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں, وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, اٹس گڈ, یہ انکریجنگ بات ہے. یہ پہلا سینیریو کہ ایک بندہ کانسٹنٹ حرام میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں, تو یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو جیسے میں نے بتایا پرسن ایڈکٹیڈ ٹو سنز, اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو فائدہ کیا نماز کا. تو یہ ایسے نہیں سوچنا آپ نے, ٹھیک ہے. نماز ایک فرض کام ہے, کم از کم فرض تو پورا کریں نا جا کے, باقی وہ اس کے فوائد کہ وہ گناہ چھڑوا دے, وہ آپ کو سکون دے دے, راحت دے دے, یہ سیکنڈری بات کی باتیں ہیں, پہلے فرض تو جا کر پورا کریں نا. تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے. دین a person involved in an environment that doesn't foster good deed, یہ ایک ریزن ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ نماز کے قائل بھی ہیں, لیکن جب وہ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا جاب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی جگہ پر ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, کہیں پڑھ رہے ہیں, تو when they see around them کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, مطلب نہ کوئی اہتمام ہوا ہوا اس جگہ پہ نماز کا, تو آہستہ آہستہ ان کی بھی چھوٹنے لگتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی پھر نماز سے دور ہونے لگتے ہیں. تو دین اگین انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ وہاں پر کوشش کریں, نماز کے کسی اہتمام کی, انتظام کی کوشش تو یہ کرنی چاہیے, اور بلکہ دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اس پہ, لیکن ریگارڈ لیس خود تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ کی کمپنی آپ کو بہت افیکٹ کر دیتی ہے اور آپ کا انوائرمنٹ بہت افیکٹ کر دیتا ہے. چوتھی ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہمارے سامنے آئی, بڑی انٹرسٹنگ ریزن. کچھ لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے یا دین اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ہم نیک بن جائیں گے, اور نیک بن جائیں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گی, مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہے, کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا, مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ, یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دین بیکاز دے فیئر کہ بس وہ ریلیجس محفلوں میں جانے سے, ریلیجن لرن کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے نا پھر ہماری ساری چیز چھوٹ جائے گی. تو دے آر ناٹ ریڈی یٹ, دے سے وی آر ناٹ ریڈی یٹ فار دس. اور یہ دین اگین کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ایک فرض کام کو یہ کہہ کے چھوڑنا کہ وی آر ناٹ ریڈی یٹ. تو پھر دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کبھی ہدایت ہی نہ دے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہم سنتے ہیں, دے کیپٹ سیئنگ وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ, وی آر ناٹ ریڈی یٹ. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں فالج ہو گیا, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. سوچا تھا بڑھاپے میں پڑھیں گے, بڑھاپے میں بیماری ایسی کوئی آ گئی کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں نماز کی. کئی ایسی سٹوریز ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے اللہ ناراض ہو جائے. بہرحال یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ آئی کانٹ کم رائٹ ناؤ. یا کچھ لوگوں کا یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے یو آر ٹو ریلیجس اف یو آر پریئنگ. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریزنز رکھی ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرتے رہیں گے. ایک اور ریزن ہے پرسن ہو از افریڈ ٹو لیو کمفرٹ زون. یہ بہت کامن ریزن ہے. کچھ لوگ بس فلو میں زندگی گزار رہے ہیں اور کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے, بہت کمفرٹیبل روٹین ہے, پلیجریبل روٹین ہے, موجیں کر رہے ہیں آپ. اب بیچ میں اذان ہوتی ہے تو گلٹ آتا ہے, یار وضو کرنا پڑے گا, پھر مسجد جانا پڑے گا, ایک گلٹ سا آتا ہے, ٹھیک ہے.
تو لوگ اس گلٹ کو سالو کرنے کے لیے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں بس چھوڑو بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں, اور انشاءاللہ ڈونٹ وری, آفٹر اٹینڈنگ دس فل سیریز آپ میں بہت موٹیویشن آئے گی, بہت فرق آئے گا, آپ کی نماز میں بہت جان آئے گی انشاءاللہ. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, پیور احادیث سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہیں, نماز پڑھنی کیسے چاہیے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی حدیث, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. اب دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے, صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نہ ڈگریز کے بارے میں ہوگا, نہ پیسے کے بارے میں ہوگا, نہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نمازیں ٹھیک نہ نکلیں اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ٹھیک کر لو, باقی سبجیکٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میتھس اور انگلش بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے باقی سبجیکٹس. تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ویک نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو سکور اچھا کرنا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, باقی سبجیکٹس خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اب دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی خیر ہے, معاف ہو جائے گی, حقوق العباد اصل میں اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جس بندے کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں نا اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک ڈسیپشن میں ہے کہ اس کے حقوق العباد ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے حقوق العباد ٹھیک ہونے کی, اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. حقوق العباد سٹارٹ ہی فیملی سے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے, فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتے حقوق العباد ٹھیک. انٹر ریلیٹڈ ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی نان مسلم ہے وہ بائی نیچر بہت اچھا انسان ہے, جیسے ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اچھے انسان تھے, یہ ممکن ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہے, اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں, لیکن نماز پڑھ کے انشاءاللہ مزید ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کی جہاں تک بات ہے, تو یہ کہنا کہ حقوق العباد کا سوال زیادہ ہوگا, نماز کی خیر ہے, نماز اللہ معاف بھی کر دے گا, یہ قرآن و حدیث میں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے. بلکہ ون آف دا بگ ریزنز لوگوں کے جہنم میں جانے کی وہ نماز چھوڑنا ہے. سورہ مدثر کی آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وٹ براٹ یو ہیئر, تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے آئی, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے, وہ ایک پورا سین ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شن کو جب ایکسپوز کیا جائے گا, یہ ایک متشابہات میں سے کہ اللہ کی شن کیا ہے, تو اس آیت میں ہے کہ تمام مومنین سجدے میں گر جائیں گے, کچھ لوگ نہیں گر پائیں گے, ان کی کمر اکڑ جائے گی. تو کیا قرآن میں ہی ہے, ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے, تو پھر جواب بھی ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, تو آج سجدہ کیسے کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں قرآن و حدیث سے یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ نماز کی خیر ہے اور حقوق العباد میں اچھا ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اخلاق اتنے امپورٹنٹ ہیں, حقوق العباد اور اخلاقیات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کو ایک عابد پر فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے نا, تو اس کی گواہی دے دو منافق نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں بیڈ ایگزامپلز آر دیئر, جو کہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فلانے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ چرس کا کاروبار بھی کرتا ہے, وہ ڈرگز کا کاروبار بھی کرتا ہے. بھائی وہ ایک بدترین ایکسیپشن ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم نے ریلیجس بندے کی مثال لینی ہوتی ہے نا تو ورس کو اٹھاتے ہیں, اور جب دنیاوی بندے کی مثال دینی ہوتی ہے تو بیسٹ کو اٹھاتے ہیں. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. میں آپ کو مثال دے دوں, جب ہم نے ویسٹ ورسز ایسٹ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا, ویسٹ کے بیسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں, ایسٹ کے ورسٹ بندے کو اٹھاتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ دیکھ لو یہ حال ہے ان کا نمازیوں کا. بھائی ایکسیپشنز آر دیئر. ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازیہ منافق ہے, ہو سکتا ہے, اب اللہ اس کے دل میں گئے تو اللہ کو پتہ ہے. اگر وہ ڈرگز کا کاروبار کر رہا ہے اس کا وہ جواب دے گا, لیکن ہم جنرلی یہ بات کر رہے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں بہت خیر ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
तो exceptions are always there, but generally speaking a person who prays, he's a good person, he or she is a good person. ठीक है, ये अल्लाह का जो नाम है इसको माइंड में लाना बड़ा ज़रूरी है नमाज़ पढ़ते हुए. मैं इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने में सबसे खूबसूरत चीज़ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में कि नमाज में खुशू खुजू कैसे लाया जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को लाना बाहर. ठीक है, मैं आपको 3 इमोशंस बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज बहुत बेहतर होगी. तो उन इमोशंस को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला के कुछ नाम आपको माइंड में लाने पड़ेंगे. ठीक है, अल्लाह का एक नाम है अल-मुमिन. अल-मुमिन का मतलब है द वन हु गिव्स अमन एंड सिक्योरिटी. अल्लाह वो ज़ात है जो अमन देता है, अल्लाह वो ज़ात है जो सिक्योरिटी देता है. तो जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो सारी टेंशनें छोड़ दिया करें. रेस्ट एश्योर्ड, जितने पेंडिंग काम है, जितने लोग आपसे झगड़ा किए हुए हैं, जितने लोग आपको टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर, रेस्ट एश्योर्ड जो बिजनेस फंसा हुआ है आपका, रेस्ट एश्योर्ड जितने मसले आपके फंसे हुए हैं, मुसल्ले पे खड़े होके आप अल्लाह के अमन के नीचे आ गए हैं, अल्लाह की सिक्योरिटी के नीचे आ गए हैं. लिटरली आपके ऊपर एक जोन खुल गया लाइट का. ठीक है, अब वो सॉल्व होने के चांसेस हैं. ये फिक्र करना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, मुझे कोई काम है, ये क्यों नहीं सोचते कि जिस ज़ात के सामने मैं खड़ा हूँ उसने वो काम कराना है, ये क्यों नहीं सोचते. ठीक है, तो देखें हर काम के लिए एफर्ट है. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके कितनी मेहनत है, करते हैं कि नहीं करते मेहनत. एंगल्स जब तक नहीं ठीक आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी नहीं बन सकती. एंगल्स ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, मेहनत है. माइंड मसल कनेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा जितना मर्जी जिम जाते रहे बॉडी नहीं बनेगी. तो वहाँ पे इतनी मेहनत है, माइंड मसल कनेक्शन भी है, एंगल भी ठीक करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी बड़ी दबा के करनी पड़ती है. तो इसी तरह नमाज में है, जब तक नमाज में भी वो माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं करेंगे, नमाज जो है आपको फ़ायदा नहीं देने वाली. इसी तरह जब तक नमाज में खुशू खुजू नहीं लाएंगे, जब तक नमाज में मेहनत नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लाएंगे नमाज में, तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है. नमाज इज़ दी प्राइमरी थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को ज़रा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं. यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में. ठीक है, तो वन ऑफ द इमोशंस वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर, वन ऑफ द वेज कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल-मुमिन, कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूँ जिसने मसले हल करने हैं. किस बात की टेंशन है, काम ही उसने कराने. ठीक है, तो ये चीज़ आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें. ठीक है, मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें. नमाज इससे नहीं टूटती. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाए करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ. मैं अभी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नमाज जब सिखाऊंगा इंशाल्लाह, स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी, ART, अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी. उसमें क्या कराता है साइकोलॉजिस्ट आपको, उसमें आपको कहता है कि सबसे पहले रिलैक्स योर माइंड, खाली करो अपने माइंड को, खाली करो. इसको कहते हैं माइंडफुलनेस. जब तक माइंड खाली नहीं करोगे वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाता है. जब तक आप नमाज में माइंड खाली नहीं करेंगे, नमाज कोई फ़ायदा नहीं दे रही आपको. वो एक तोते की तरह, जैसे तोता जो है ना वो एक हरकत कर रहा होता है, वो उस तरह हो जाएगी, कबूल हो जाएगी, हम ये नहीं कहते कबूल नहीं होगी, लेकिन माइंड खाली करके नमाज आप नहीं पढ़ेंगे. आप देखें इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, कैसे करें माइंड खाली. वसवसे बहुत आते हैं, ख्यालात बहुत आते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, ख्यालात आने चाहिए. यही तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है. ख्यालात नहीं आएंगे तो फिर जिहाद कैसे करेंगे आप नमाज में. जिहाद करेंगे तो माइंडफुलनेस आएगी ना, फोकस बिल्ट होगा. ठीक है, जैसे ये ऐसे है, कोई बंदा कहे कि मैं जिम जाऊँ, मशीन ही कोई ना पड़ी हो आगे, मैं जिम जाऊँ, हर्डल ही कोई ना हो आगे, मैं एक दरवाजे से एंटर हूँ, दूसरे दरवाजे से एग्जिट हो जाऊँ, एक्सरसाइज हो जाए. इज़ दैट इवन पॉसिबल. एक बंदा कहे मैंने क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, नथिंग, ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए,
بس میں جاؤں اور دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بن جاؤں. از دیٹ ایون پاسبل؟ تو بھائی نماز میں آئیں گے وسوسے, نماز میں خیالات آئیں گے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کا بدترین دشمن, اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہوتے, اس نے آ جانا ہے, پہنچ جانا ہے. اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی, لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی, اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے. جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں, ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی. اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی, کبھی نارمل ہوگی, کبھی دل بھی نہیں کرے گا, لیکن پڑھنی تو پڑے گی. انسان ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ویسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات, اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے, تو نہیں, اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی, اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے, یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, اے بلال اقامت کہو, ہمیں ریلیف دو. ارحنا بلا, ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی, بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی, یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے, بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی. فی الحال اگر نہیں راحت تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ انسان ہیں, یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے, آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی, نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے, نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے, عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں, ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے, ایک صحابی انہوں نے بھی اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ وضو کا پانی لاؤ, مجھے راحت ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے, کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہتے تھے کہ مجھے راحت ہوگی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد, کہ ایک شخص, ایک انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے نماز, کہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور سجدے میں آپ رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اسی لیے تو اس میں راحت ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, میں اس کا ایک پارٹ بتا رہا ہوں. Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer. ایک فطری بات کی کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں مجھے پسند ہیں ان میں عورتیں ہیں, یہ تو عورتوں کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اور پرفیوم ہے, لیکن جو راحت ہے میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. رائٹ. اسی طرح اگر ہم نماز کے فلسفے کی بات کریں, نماز پڑھنی کیوں چاہیے, تو نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فرما دیا, سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا فاعبدنی, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو نماز کا پرائمری مقصد ہے ذکر کو بلند کرنا. آپ اس مقصد سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ راحت ملے گی. اس مقصد سے پڑھیں گے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے, میری کوئی دعا قبول ہو جائے, حرج کوئی نہیں, لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہ بنائیں پلیز. اس کو پرائمری انٹینشن بنائیں گے اور وہ چیز ملی نہ, پھر تو متنفر ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے گروپ نے, ینگسٹرز نے بتایا باقاعدہ
کہ کئی لوگ نماز کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نہیں ملتی تو نماز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ چاہیے؟ نماز تو فرض ہے، اور نماز تو بیسیکلی اللہ کی یاد دہانی ہے. نماز سے تو اللہ یاد آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے کہ کوئی چیز مل جائے ایک الگ بات ہے. تو وہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. پرائمری مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر بلند کرنا. اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا، نماز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے نماز قبول ہونے کا. اگر کوئی پوچھے نماز کی قبولیت کیا ہے، اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا، ایٹ دی اینڈ آف دا نماز اللہ یاد آ چکا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو کچھ تزکیہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے مومنون. سورہ مومنون کی آیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نماز میں خشیت اپنانا پاسبل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا، اور پھر حساب بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو نماز میں خشیت آپ کے کنٹرول میں ہے، ثابت ہی ہوا. یہ اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خیالات بہت آتے ہیں، میری خشیت آتی ہی نہیں نماز میں. تو یہ غلط بات ہے. اگر نماز میں انکنٹرولبل تھاٹس ہیں اور خشیت نہیں آ رہی تو پھر سوال نہ ہوتا آپ سے قیامت والے دن خشیت کیوں نہیں اپنائی. خشیت اپنائی جا سکتی ہے اور تھاٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اوکے. اور تھاٹس آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹیسٹ ہے. اور اسی لیے تو نماز آپ نے اچھی کرنی ہے، تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. اسی سے تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوگی، اسی سے تو میڈیٹیشن کی پریکٹس ہوگی، اسی سے تو فوکس آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، نماز میں دو چیزیں ہیں، خشوع اور خضوع. آپ نے اکثر سنا ہے نا نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع جو ہے یہ اندر کی سٹیٹ کو کہتے ہیں، دل کی سٹیٹ کو. خضوع جو ہے یہ فزیکل باہر کی سٹیٹ کو ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے، محبت ہے، لیکن فزیکلی وہ یوں کھڑا ہوا ہے، منہ اس کا اوپر ہے، اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. خشوع بہت ہے لیکن خضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خشوع بہت ہے، خضوع نہیں ہے. سجدہ ٹھیک سے نہیں ہے. خشوع بہت ہے، خضوع نہیں ہے. رکوع ٹھیک سے نہیں ہے. رکوع جو ہے وہ کھانا پوری ہے، بس یوں کیا ہوا ہے اور یوں، مطلب پورا بھی نہیں جھکا ہوا اور یوں ہے، یہ رکوع ہے. حالانکہ جھک سکتے ہیں. اچھا خاصا نوجوان ہے 6 فٹ کا، اتنی جلدی کمر کیسے رہ گئی جوانی میں؟ سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے. یا تو کسی کا جینون مسئلہ ہے، پورا نہیں جھکا جا رہا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اچھے خاصے نوجوان یوں جھک رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ واٹس رانگ ہمارے ینگسٹرز کو؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے بن گئے ہم؟ ینگسٹر جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، العلم اور الجسم، ہٹ دا جم، کم آن. تو رکوع اگر صحیح سے نہیں ہے، رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کی کمر پہ گلاس رکھ دوں گرے نہ. یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اگر ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں، خضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کتا جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے. اب بہرحال یہ اس میں کچھ سوالات آئیں گے عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں، وہ فقہی ڈسکشنز ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے میں. تو خشوع کے ساتھ خضوع بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے جھکے ہوں. تو یہ اکڑ کے کندھے، یہ کوئی خضوع نہیں ہے. خشوع پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خشوع بہت ہو لیکن خضوع بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں، کندھے بہت زیادہ سافٹ ہوں. یہ حدیث ہے، سافٹ ہونے چاہیے کندھے بہت. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی آئیز اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آئیز نیچے ہونی چاہیے. نبی نے باقاعدہ موومنٹس بتائی ہیں. نبی نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہے، ہم کوئی ان کو میں ولن نہیں بنا رہا، اللہ ان کو ہدایت بھی دیں، انشاءاللہ نالج بھی دیں. بیکن ہاؤس کی جو ایک ہے میم، ان کا آج کل کلک بہت مشہور ہوا نیل پالش کے حوالے سے کہ اللہ کو اس سے کیا، میں نے نیل پالش لگائی یا وضو ہو جاتا ہے اس سے. تو دیکھیں وہ آئی ایم ناٹ ججنگ ہر، بس انہوں نے ایک اپنے مطابق ایک بات کر دی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ فقہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی کہے کہ نہیں ان ڈیٹیلز میں نہ جاؤ، نہ رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، کھڑے کیسے ہونا چاہیے، بھائی کیوں نہ جائیں. خضوع بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، آپ نے دیکھنا کہاں ہے کھڑے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سجدے کی طرف دیکھنا ہے آپ نے. تو اس میں ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو خشوع اور خضوع دونوں امپورٹنٹ ہیں.
تو انشاءاللہ بس 10 منٹس ہیں ہمارے پاس. ہم آج خشوع پہ بات انشاءاللہ زیادہ کریں گے, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ از کہ میں آپ کو فضیلت بتاؤں نماز کی, تاکہ انشاءاللہ ہم موٹیویٹڈ رہیں نماز پڑھنے میں. دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ڈی موٹیویشن آئے گی. فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے ایفیکٹو بھی ہے. سب سے ایفیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے. جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی ایفیکٹو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیپل آف فجر جو ہے نا, وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, پیپل آف فجر. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں. تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں, تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے. یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں, یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر, اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی, بس عشق ہونا چاہیے. یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے. جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے, جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے. یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگز, یہ تھگز بیٹھے ہوئے, آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے. بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تب تک وہ کہاں مانیں گے, تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے. اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے, یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ, مسجد رینگ کر بھی آؤ, اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے, اتنا ریوارڈ ہے, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, اندھیرے میں چل کے. کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, بہت زیادہ لائٹ ہوگی. اسی طرح نبی نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی, 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں. اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی نے فرمایا فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ ایبسنٹ تھا, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل, دے گو بیک اینڈ رپورٹ. تو کتنے فوائد ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائے گا. اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک سٹریم آف واٹر ہے, آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا, کتنا صاف پانی ہوتا ہے, اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے, مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے. سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر, ٹھیک ہے, تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے, جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو, اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے, پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے. آپ دیکھیں وضو کرو گناہ جھڑتے ہیں, نماز پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, 5 نمازیں پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعے کے جمعے جو نمازیں پڑھی ہوتی گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر چیز پہ گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. پھر انسان یہ کہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں معاف کرتا, تو پھر یہ بہت بڑی ایک انسان کی سرکشی ہے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے. جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں, جو بندہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ گناہ تو معاف ہوں گے, جو باقی ڈرٹ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹریس ہے دنیا کا, انشاءاللہ وہ بھی اترے گا, ٹھیک ہے. ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the 5 daily prayers from one Friday to other Friday, they are expiation for all sins for what is between them. expiation of sins ہے. جمعے کے جمعے 5 نمازیں جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تو اس کے جمعے کے جمعے گناہ اللہ معاف فرما دے گا.
اور یہ ظاہر ہے صغیرہ گناہ ہے، باقی کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے. وہ والے گناہ نماز معاف نہیں کرائے گی، جو حقوق العباد ہے وہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اینی وے یہ بہت انکریجنگ حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر آر 5 prayers جو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی ہیں. جو کوئی پراپر وضو کرے گا اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا اور سجدہ اور رکوع صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ اور خشوع سے نماز پڑھے گا. دیکھیں ساری کنڈیشنز آ گئی نماز کی. اگر کوئی پوچھے نماز کی کنڈیشنز کیا ہیں تو اس حدیث میں ہے پراپر وضو. دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ لوگ وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے اور ان کی عمر بیت جاتی ہے، انہیں صحیح سے وضو آتا بھی نہیں. ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو، ریپیٹ کرو، نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی. دوبارہ پڑھو، 2-3 بار کہا تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ایلبوز وہ ڈرائی تھیں یا فیٹ کا کچھ پارٹ ڈرائی تھا. ہیونگ سیڈ اٹ، اب ایسا نہ ہو آپ کو OCD ہونے لگ جائے وضو پہ. یہ بھی بہت کامن ہے، obsessive compulsive disorder ہوتا ہے. لوگ بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار کہ انہیں لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، انہیں لگتا ہے یہ پورشن ڈرائی رہ گیا. وہ وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن وضو اچھے سے ہونا چاہیے، کیونکہ وضو اگر ٹھیک سے ہے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خود ہی آ جائے گا. اٹ آل بگنس فرام وضو. اگر وضو لاپرواہ ہے نماز بھی لاپرواہ ہوگی، پکی بات ہے، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں بچے اور ینگسٹرز ان سے اتنا خشوع ایکسپیکٹ نہ کریں. پیرنٹس اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ بہت شوق سے نماز نہیں پڑھتا. آپ یہ شکر کریں پڑھ لیتا ہے. اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں بہت خشوع سے نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. دیر آر اسٹیپس. ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ 13-14 سال تک بچے کو مجبوراً اور عادتاً نماز پڑھائیں. ڈزنٹ میٹر خشوع سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس کی عادت بنائیں. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ خود ہی خشوع سے پڑھنے لگ جائے گا. تو باقی یس ہمارے ینگسٹرز کو چاہیے وہ خشوع لائیں. اٹ ڈزنٹ مین وہ خشوع نہ لائیں انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے ہی ایک سائڈ نوٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا جو کوئی بھی پراپر وضو کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا. نماز وقت پہ پڑھنے کا فائدہ ہے، اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پراپر کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے نماز کے. پھر فرمایا کہ فوکس آف مائنڈ سے پڑھے گا اور خشوع سے بھی پڑھے گا. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے، فوکس آف مائنڈ بھی اور خشوع بھی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. ایسی حدیث یوزلی ہم سناتے نہیں ہوتے، ینگسٹرز اس کو ایکسکیوز بنا لے ہوتے ہیں، لیکن اینی وے میں ضرور سناؤں گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آئی کسڈ اے وومن. اس دور میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا بڑا کمفرٹ زون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے. کہا مجھ سے گناہ ہو گیا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے. اور نبی صاحب اس کے بعد ظہر کا غالباً وقت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. جب نماز پڑھی، یہ آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی یہ آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات، وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے ہیں. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے ہیں، میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں کیوں نماز پڑھوں؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا اس لیے پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں اس لیے پڑھیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خشوع خضوع سے پڑھیں گے، اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا. لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے، سوار ہو کے سیٹل ہو جائے، تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم. پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو، وہ اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی. فرمایا
کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو, یو کین وٹنس دس. ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گئی, تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے, آپ اس پہ جہاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل, جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے, ہز ماؤتھ ول اوپن بٹ ہی ڈز ناٹ ریمبر اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کانشیس نہیں ہوگا, فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نہیں, ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان, انہوں نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب, جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, کسی بھی پوزیشن میں, عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ, نماز نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے. رکوع میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو, اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو آتے تھے خیالات, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا, شریعت میں شرم کوئی نہیں, کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے, مزی ڈسچارج ہو جائے, ایک ہوتا ہے منی, ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے, تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور آخری بات, اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹورڈ دا سرونٹ, اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے, ایز لانگ ایز ہی ڈز ناٹ ایورٹ ہز آئیز, جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لیتا. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے, اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں, میں اس کو کیوں دیکھوں. دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں, کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ایک حدیث ہے, اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا, صحیح حدیث ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے. امیجن دا فیلنگ, امیجن دا فیلنگ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم
ایموشنز کو باہر لائیں گے کہ ایموشنز ہم نے نماز میں کیسے لانے انشاءاللہ تعالی. تو آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ ورچوز رکھے, فضیلت رکھی نماز کی. انشاءاللہ اس فضیلت کے بعد آپ کی نماز میں جان بھی مزید آئے گی اور آپ کا نماز کے لیے آپ پش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو. تو باقی انشاءاللہ آپ ریگولر آئیں گے تو اس سیریز کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور خشوع و خضوع سے نماز کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.